معاشرہ، موضوع ہے معاشرہ، انگلش میں سے سوسائٹی کہتے ہیں۔ آئیے تھوڑا سا میں آپ کو بریف کر دوں کہ وجود کیسے آتا ہے اور اس کی ناؤنس کیا ہے، اس میں حرکات اور عمل، وے آف لائف کیا ہے، اس کے بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ پہلے معاشرہ بنتا ہے، کنبہ بنتا ہے۔ جب وہ کنبہ وجود میں آتا ہے تو معاشرہ بنتا ہے۔ جب معاشرہ وجود میں آتا ہے تو آگے پھر وہ جسے آپ شہر کہتے ہیں، اربن شہر کہتے ہیں، ان کا وجود آتا ہے۔ اس سے پھر ان کی باؤنڈریز بڑھ جاتی ہیں تو پھر وہ صوبے بن جاتے ہیں، پروونسز۔ اس سے آگے جب بڑھتے ہیں تو وہ مملکت بن جاتی ہے، اسٹیٹ۔ آئیے پہلے میں اس کو لغوی معنی بتا دوں۔ اے آرگنائزیشن آف لو formed for a particular purpose or activities۔ آپ اس کو یوں بھی سمجھ لیں، سندھی میں گوٹھ کہتے ہیں، کچھ زبانوں میں اس کو پٹھاری میں اور ہنکو وغیرہ میں اسے ڈھوک کہتے ہیں، اور پرتھ اور دوسری زبانوں سے نکل کے اسے ہم محلہ یا پنڈ، وسیع معنوں میں اس کو لے لیں تو پھر یہ معاشرہ بن جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے سمجھنا کہ انسان کا وجود کیسے آیا۔ جب ماں کے رحم سے پیدائش ہوتی ہے تو وہ بچہ، کیونکہ ہم اس کائنات میں، اس زمین پہ ایک مسافر کے مانند ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ مسافر کے مانند ہیں۔ مسافر اپنی منزل پہ جاتا ہے تو مسافت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ٹوٹل فلسفہ ہے حیات کا، جس پہ یہ معاشرہ قائم ہے۔ آئیے تھوڑے سے ذرا اس کو وسیع معنی میں سمجھ لیں۔ بچہ جب ماں کے رحم سے 2 سال تک، کیونکہ انسان عربک اینیمل، اس کی کوٹ بھی اتنی سخت نہیں ہوتی تو وہ کسی چیز کی سپورٹ مانگتا ہے، تو وہ ماں کے ساتھ 2 سال کے بعد سب سے پہلے وہ اپنی ماں سے اپنی مادری زبان سیکھتا ہے۔ اب یوں سمجھ لیں کہ اس کی 4 سٹیج ہیں: طفولیت، شبوبیت، پیریت اور پھر جہولیت۔ یہ ٹوٹل آپ کے معاشرے کی یہ 4 سٹیج ہیں۔ جب وہ بچہ اپنی ماں سے مادری زبان سیکھتا ہے تو اس زبان سے اس کا ادب سیکھتا ہے۔ ادب کے معنی تو آپ سمجھتے ہوں گے، لٹریچر۔ جب ادب سیکھتا ہے تو پھر وہ فردر سنیاسی، اس کے لیے تعلیم کے لیے آپ کی، وہ آگے درسگاہ میں جاتا ہے، وہاں سے وہ علم سیکھتا ہے تو ساتوں سینس انسان میں، بنی انسان میں پیدائش کے دن سے، لیکن اس کو جاگاتا ہے۔ 1 نالج لیتا ہے، 2 نالج لیتا ہے، جتنی اس کی استاد ہے۔ جب وہ نالج لے لیتا ہے تو اس سے
پھر اس کا ادب سیکھتا ہے. جب اس کا ادب سیکھتا ہے، آگے جب بڑھتا ہے تو پھر اس کو معاشی قدریں آتی ہیں، شبوبیت پہ ہوتا ہے. پھر معاشی قدریں آتی ہیں، جب معاشی قدریں آتی ہیں جب حاصل کر لیتا ہے تو پھر سیاسیات پہ آتا ہے. جب سیاسیات پہ پہنچ جاتا ہے، یعنی فقہ کی وہ 7 کتابیں یا وہ علم جس کو تمام نالج کے 7 علم سے عبور حاصل ہو جائے، اس کو سیاسیات کہتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ جو اس کی بلیف ہے اس پہ آگے بڑھتا ہے اور یہاں تک کہ وہ جوہلیت پہ پہنچ جاتا ہے. اور جو مسافر اس کی مسافت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اپنے 7 اسٹیج پہ جس ماسٹر سے آیا ہے، ذرہ آپ کی روح واپس وہاں پہنچ جاتی ہے. یہ معاشرے کی ایک چھوٹی سی تفصیل ہے. کچھ فلسفے کی زبان میں بیان کر دیتا ہوں. اے کاتب تقدیر مجھے اتنا بتا دے، کیوں مجھ سے خفا ہے تو، کیا میں نے کیا ہے؟ اوروں کو خوشی مجھ کو غم حصے میں آئی ہے. تو یہ تو فلسفے کی زبان میں ہے. جو وقت گزرتا ہے، ایام گزرتے ہیں، اس میں اس کی قدریں پیدا ہوتی ہیں، جس کو آپ ویلیوز یا ناؤنس بھی کہہ سکتے ہیں. ظاہری بات ہے، ایک بیٹھک ہے، ایک محلہ ہے، ایک سوسائٹی ہے، اس کی ایک ناؤنز ہے کہ وہ اپنے کسٹم، جو اس کے اپنے بنائے ہوئے آداب ہیں، اس پہ آداب آگاہی کرے. اگر وہ آداب آگاہی نہیں کرے گا تو معاشرے میں اس کا کردار جو ہے وہ بالکل ایک سوکھے ہوئے درخت کے مانند ہوگا، جو تنہا کسی کام نہیں سوائے جلنے کے کام آتا ہے. یہ تو ایک سٹیج ہے اس معاشرے کی. معاشرے میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. ایک تو قدریں آ جاتی ہیں آپ کی، اس کے بعد پھر لمٹس آ جاتی ہیں. جب وہ ماں سے ادب سیکھتا ہے، زبان سے مادری زبان سیکھتا ہے، اس سے اس کا ادب سیکھتا ہے، پھر درسگاہ سے تعلیم حاصل کرتا ہے، پھر اس کا ادب سیکھتا ہے، پھر معاشیت پہ جاتا ہے، اور پھر معاشیت سے معاشرے پہ آتا ہے واپس. وہ مکمل ہو چکا ہوتا ہے. یعنی طفولیت، شبوبیت اور پیریت کے درمیان جب وہ پہنچتا ہے تو اس کو وہ قدروں نے جکڑا ہوتا ہے تو یہ حقیقت ہے، اس کو آپ انکار نہیں کر سکتے. یہ فطرت نے آپ میں ڈیزائن کی ہے. آج کل دیکھ لیجئے کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں. ایک نینون ملی میٹر سے بہت ہی چھوٹا، 20 سے لے کے 100 تک آپ سمجھ لیں، ایک چربی کا ٹکڑا جو پروٹین ہے، جس کے اندر مختلف قسم کی 4 اجزائیں ہیں، اور ایئر بورن ہو گیا، اڑنا شروع ہو گیا. اس سے ایک وبا پھیل گئی جس کو وائرس کہتے ہیں. اب اس وائرس سے قدریں تو کمزور پڑ گئیں. یہ تو حقیقت ہے. جو آداب، رسم، روایات بنی انسان کی 79,000 ایئر سے چلی آ رہی ہیں، وہ ایک لمیٹیشن میں آ گئی، محدود ہو گئی. یہیں پہ نقطہ آتا ہے، یہیں پہ نقطہ آتا ہے سمجھ میں. انسان اشرف مخلوق ہو کے کیوں نہیں اس سے باہر نکلتا؟ میں ایک چھوٹا سا فلسفے کا اور شعر سنا دیتا ہوں. شمشیر تیری، تکبیر تیری، یہ دنیا ہے جاگیر تیری،
یہ دنیا ہے جاگیر تیری، قرآن نے فرمایا اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت لے آیا۔ یہ تو صرف آپ کو ایک سلوگن بتا رہا تھا کہ حقیقت سے مت ہٹیے، حقیقت آپ کے نزدیک ہے، آپ اس کو پا سکتے ہیں اگر اپنی نوز پہ چلیں۔ دیکھیں یہ دنیا میں ہر شے فانی ہے، ہر چیز کا وجود اس کی حیات میں ہوتا ہے، جب وہ ختم ہو جاتی ہے، روح چلے جاتی ہے، تو یہ فانی ہے۔ یہ آپ کی جو خاکی ہے، یہ جسم خاکی جسے کہتے ہیں، نہ نوری ہے نہ ناری۔ اور ایک میں فلسفے کا بتا دیتا ہوں، ہنا رنگ لاتی ہے پتھر پہ گس جانے کے بعد، سرخ روح ہوتا ہے انسان ٹھوکر کھانے کے بعد۔ یہ میں نے اس لیے بتایا کہ آج جس امتحان سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ہمارے نزدیک تخلیق کیا ہوا سبحان تعالیٰ نے ایک بہت ہی معمولی، نینو سمجھ لیں آپ، نقطہ ہے۔ اس سے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ سب فنا تو سب نے ہونا ہے، پر یہ وہ چیز جو وبا کی صورت اختیار کر گئی ہے، اور بقا انسانی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نوز کو، اپنی ان چیزوں کو جس کی بنیاد پر یہ معاشرہ قائم ہے، یہ ہماری ویلیوز ہیں، یہ ہماری قدریں ہیں، یہ ہمارے کسٹمز ہیں، ہم ان سے آزاد نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ ہماری بقا کے لیے ہیں۔ جس طرح ابھی میں نے عرض کیا، ہینا کہتے ہیں مہندی کو، مہندی کا پتا بالکل بے جان ہوتا ہے، لیکن جب وہ پتھر پہ گھستا ہے تو رنگ لاتا ہے۔ انسان کی بھی یہی حیثیت ہے، باڈی کی یہی حیثیت ہے۔ باڈی کو جتنا آپ، جسم کو جتنا آپ فنا کریں گے اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، وہ اتنی ہی پیوریفائی ہوگی۔ نیچر اس کو ڈیزائن کیا ہے کہ تم آگے بڑھو، تم آگے بڑھو، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ یہ تو ایک فلسفے کی بات۔ انسان عظیم ہے۔ پھر فلسفے کی بات ذہن میں آئی، کہتے ہیں کہ سارے سپیرے ویرانوں میں گھوم رہے ہیں بین لیے، پھر کہتے ہیں آبادی کے رہنے والے سانپ بڑے زہریلے۔ اس وجہ سے آئی کہ ہم جب اپنی برائیوں کو اپنے میں ڈھونڈنے پہ جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ہے۔ معاشرہ کبھی برا نہیں ہوتا، حقیقت سچائی کو کہتے ہیں، اور سچائی کبھی چھپتی نہیں۔ جس رنگ سے آتی ہے وہ رنگ ظاہر ہوتا ہے، جس خوشبو سے آتی ہے وہ خوشبو ظاہر ہوتی ہے۔ اب چھپا نہیں سکتے عشق اور مشق، وہ حقیقت پہ ہے۔ سقراط نے زہر کا پیالہ پیا سچائی کو بیان کرنے کے لیے۔ ہم کیوں اس سچائی سے انکار کر رہے ہیں کہ کچھ برائیاں ہوں گی اس معاشرے میں جس سے آج وہ قومیں تو نہیں، ہماری قوم کے اوپر یہ، یا ہمارے سیولائزیشن کے اوپر یہ ایک، آپ کہہ سکتے ہیں اس کو بہت زیادہ کہ عملے تبدیلی یا تبکاری ہو رہا ہے۔ کسی کے دیہانت ہو جائے، کسی کی فوتگی ہو جائے، ہم اپنی نونز کو دیکھتے ہوئے
کیونکہ یہ ہمارے اندر ڈیزائنڈ ہے. جب ماں سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ماں سے مادری زبان سیکھتا ہے، پھر ماں سے ادب سیکھتا ہے. کس طرح بھول سکتے ہیں اپنے ادب کو؟ یہ ہماری قدریں ہیں. ہزاروں 79,000 ایئر سے چلی آ رہی ہیں، اور بنی انسان اس میں چل کے ہی آگے بڑھا ہے، اور اس بقا کی جنگ کو کئی دفعہ لڑتا رہا ہے. تدبیر تیری یہ دنیا ہے جاگیر تیری. حقیقت ہے، نیچر نے، بنانے والے نے، فرسٹ فارم نے ہم لوگوں کو اسی لیے اشرف مخلوق بنایا. یہ ساتوں خواص دی کہ آپ جائیے، آپ میں یہ خوبی ہے. دیکھیے ان ایلینز کو، جنات کو، جن میں اٹھنے کی خوبی نہیں، جو کرنی ہے وہ مننی ہے. ہم میں ساتوں سینس ہے نالج کی، اور ہر سینس جو ہے اس کی ایک انتہا ہے. اس کی جو نالج ہے ایک وسیع ہے، خزانہ ہے. یہ سب معاشرے کی بنیاد ہے، معاشرے سے ہی نکلتا ہے. تاریخ بھری پڑی ہے، بڑے بڑے، آپ نے، آج میں زیادہ بیان نہیں کروں گا واقعات کو، بڑے بڑے دیکھے ہوں گے. مذہب کے اندر سرکار دو عالم کو دیکھیے کیسا معاشرہ بنایا، کہ آج بھی ریاست مدینہ کے نام سے ہم اس کی قدروں کو، ان کی ویلیوز کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب انسان کو چاہیے کہ تھوڑا سا، جسے پیشنٹ صبر کہتے ہیں، جو خضر علیہ السلام نے موسیٰ کو بتایا کہ تمہارے میرا ساتھ نہیں ہو سکتا، تم مجھ سے پوچھو گے نہیں. حقیقت ہے، 3 مٹی کو کہتے ہیں گارے نما. آگے سے آواز آئی کن فیکون، بیٹ بن گئی. تو جس چیز اجلت میں بنتی ہے اس میں صبر نہیں ہوتا. اجلت میں جو چیز بنائی جائے اس میں صبر نہیں ہوتا. اس تخلیق کا پورا ایک ہی راز ہے، معاشرے میں، خلقت میں، ملت میں، کہ آپ اپنی نوز کے اوپر صبر کیجئے. یہ تدبیر یہ سب آپ کی ہے. کیوں کاتب تکبیر کو آپ اس چیز سے کہہ کے بلا رہے ہیں کہ کیا مجھ سے خفا ہے، کیا میں نے کیا ہے؟ اور میں ایک فلسفے کی آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھ تیرے سنسار کی کیا حالت ہو گئی بھگوان، اور کتنا بدل گیا انسان. یہ دھن اور دولت کے بندے، عقل کے اندھے، خون اور کفن کی خاطر کرے یہ سب کام، اور کتنا بدل گیا انسان. دیکھ تیرے سنسار کی کیا حالت ہو گئی بھگوان. دیکھیں یہ فلسفے کی باتیں ہیں اور اس میں حقیقت ہے. جب ادیب بیٹھتا ہے تو ادب کو لیتا ہے، جب ادب کو لیتا ہے تو فکر کو لیتا ہے، فکر کو لیتا ہے تو سوچ کو لیتا ہے، سوچ کی انتہا کو پہنچتا ہے، وہ ایک مقام بناتا ہے جسے آپ مجازی بھی کہہ سکتے ہیں، حقیقی بھی کہہ سکتے ہیں، ظاہری بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ساری نونس کو ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے اور آپ میں حوصلہ دلاتا ہے، آپ کے مقاصد کو، آپ کے معاشرے کے مقاصد کو، سوسائٹی کو. اٹھو، اٹھبان کمر کیا کرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. یہ ہر شے آنی جانی ہے،
پھر جان بھی ایک دن جانی ہے تو کس کو کوئی پریشانی؟ یہ ہماری سوچ ہے. ہم نے اس باؤنڈریز میں اپنے آپ کو بنا لیا ہے، بند کر لیا ہے. فطرت سے ہم آزاد ہیں، فطرت سے آزاد ہیں. معاشرہ بڑے رنگ دکھاتا ہے، معاشرہ بڑے رنگ دکھاتا ہے. بلے وہ ایک پھر شعر مجھے یاد آیا، رنگ دے مولا مجھے رنگ دے، میں نے ہوا پہ اڑنا سیکھ لی، اگلی نظر میری ستاروں پر، پھر بھی رہا تیرے اشاروں پر. حقیقت ہے معاشرہ برائیوں کی جڑ کو بٹھاتا ہے، اس روٹس کو نکال دیتا ہے اچھائی کے عمل سے جو فطرت نے بنائی ہے. برائی، گناہ جسے ایول کہہ لیں آپ، وہ بھاگ جاتا ہے. کتنی اچھی قدریں ہوتی ہیں جب بیٹھک ہوتی ہے محلے میں، گوٹھ میں، سوسائٹی میں. کوئی کسی بچی کی خوشیاں ہو رہی ہیں تو کسی کے گھر میں ماتم بھی ہو رہا ہے. آج وہ آ رہے ہیں، کل ہم جا رہے ہیں، لیکن یہ دیکھتے ہی دیکھتے کیا ماجرا ہو گیا کہ انسان اپنے وجود سے بھی انکار کر رہا ہے، اس نون سے ہٹ گیا. نہیں، ہم ہٹے نہیں. صبر. خواجہ خضر علیہ السلام، دیکھیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. جس چیز میں وقت لگے وہ انتہا کو ہوتی ہے، جو اجرت میں پیدا ہو اس میں صبر نہیں ہوتا. تو ہمیں تو بنیاد کر دیا، اب صبر سیکھنا ہمارا کام ہے. اور ہم اس کی انتہا کر دیں، اپنے بنائے ہوئے مختلف زاویے، یہ سٹانس جس پہ ہم چلتے آئے ہیں، اس میں کچھ تبدیلی کرتے ہیں، کچھ تبدیلی کرتے ہیں. سوچئے، وقت تو اپنے حساب سے چلتا ہے، نظام پیچھے رہ جاتا ہے جو دوڑ میں شامل نہیں ہوتے، جو دوڑ میں شامل نہیں ہوتے. روایات رائے سے بنتی ہے، جتنی آپ راتیں کاٹ دیں اتنی روایات بن جائیں گی، جتنے قصے سنا دیں اتنی روایات بن جائیں گی. ہے معاشرے کی قدریں ہیں، لیکن حقیقت سے کافی کمزور ہے. حقیقت اس سے بہت آگے ہے، ہماری منزل بہت آگے ہے. جب آپ جبلیت پہ جاتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں. یہ آپ کو بنانے والے نے آپ کی روح میں ڈیزائن کی ہوئی ہے. کوئی اس میں جزا اور سزا کا ہوگا، حساب ہوگا. پر ٹائم اینڈ لمٹ کے لیے جب آپ اس کائنات میں، اس دنیا میں آئے ہیں، اس معاشرے میں آئے ہیں، تو اس معاشرے کی نوم سے، اس معاشرے کی قدروں سے آپ کو رہ کے تبھی تلاقی کر سکتا ہے تراک کے پانی کے اوپر چلے، ورنہ وہ ڈوب جائے گا، ورنہ وہ ڈوب جائے گا. اس کی بقا اس میں ہی ہے. پیدائشی طور پہ سارے جاندار سوئمرز ہوتے ہیں، لیکن انسان کو جب آب میں جانا پڑتا ہے تو اس کو دو چیزیں کرنی پڑتی ہیں. پہلے تو اپنے نظام حساسیت، جسے آپ سانس کہتے ہیں، ہرٹس، جس کی یہ بیماری چلی ہے، اس پہ قابو کرتا ہے. اور دوسرا اپنے آپ کو بیلنس کرتا ہے.
یہ ایکوٹی کا اصول ہے. اسی اصول کو اپنائیے. آج یہی وقت ہے کہ آپ تیر رہے ہیں. ڈس بیلنس مت ہوجیے. سوچیے آپ کی منزل یہ نہیں. جس نے آپ کو ڈیزائن کیا ہے, آپ کے معاشرے کو ڈیزائن کیا ہے, سبحان تعالی, وہ آپ کو اس منزل سے بھی آگے کرے گا. تیریے تیریے, جتنا ہو سکے تیریے. وہی نارمز اپنائیے, چاہے آپ فاصلے سے رہے, پر اپنی روایات کو نہ بھولیں, جس پہ رہ کے یہ آپ کے ہاتھ میں شمشیر آتی ہے, قلم آتا ہے, آپ میں ویژن آتا ہے, جذبہ آتا ہے, اور احساسیت آتی ہے. یہ سب فیلنگ کے عمل ہے. یہ کوئی عمل آپ میں سے اس وبا سے ختم نہیں ہو رہا. آپ مت اپنے آپ کو انزائٹی یا ڈپریشن میں لے جائیے. یہ سارے عمل آپ میں حیات نے دیے ہوئے ہیں اور قائم ہیں. پھر آپ اپنے آپ کو کیوں ذہنی طور پر اس انزائٹی میں لے جاتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں تو ڈپریشن میں آ جاتے ہیں. سوچئے, یہ قضاء کے رنگ, یہ روشنیوں کے رنگ, یہ 7 سر, یہ سٹانس, یہ کائنات نے آپ کے لیے بکھیرے ہوئے ہیں. روح کی تسکین کہتے ہیں خوشبو لیجئے, پھولوں کو دیکھیے, کتنی حیات ہے اس میں, کتنی حسن ہے, پر وقت پہ مرجھا جاتا ہے. وقت پہ اپنا پورا کا پورا کردار ادا کر کے مرجھا جاتا ہے, کیوں اس کی حیات اتنی ہے. آپ کی حیات تو ایسی نہیں. ہماری حیات میں بنانے والے نے کائنات کے راز چھپائے ہوئے ہیں, بڑے بڑے راز. وہی بلے کیفا کھولے کر پیچھے مڑ کے دیکھ, سامنے دیکھ, پلٹ تیرا دھیان کدھر ہے. ان کی تفصیل میں جائیں گے تو وقت نہیں رہے گا. انسان معاشرے میں رہ کے اپنے معاشرے کی قدروں کو مت بھولے. جس ماں سے ادب سیکھتا ہے اس ماں کی قدر کرے, اس ادب کی قدر کرے, اس نارمز پہ چلے. سوچئے کہ وبا سنسکرت میں کہتے ہیں میں اور میری برائی, مائی سین. اس کی انتہا ہوتی ہے. جو چیز گیس کی طرح نکلتی ہے وہ ڈیزولو ہو جاتی ہے, نظر نہیں آتی, محلول ہو جاتی ہے. وبا کی بھی یہی, آپ ہسٹری کہہ لیں یا بایوجینک سائنس کہہ لیں, یہ تحلیل ہو جائے گی. حیات تحلیل نہیں ہوگی. اپنے معینہ مدت تک یہ آپ کی بقا کے لیے رہے گی, اور یہ فوسل باڈی آپ کو کیسل قلعے کی طرح کام کر کے دے گی. یہ قلعہ ہے. یہ آپ کو کائنات نے فصل کی صورت میں دیا ہے. اس میں ہر وہ راز ہیں جو آپ کی بقا کے لیے ہیں. میں آپ کو چھوٹی مثال دیتا ہوں. جسم کے اندر جائیے, ہے بیکٹیریا کی پیداوار. ایسے ایسے بیکٹیریا ہیں جو تیار بیٹھے ہوتے ہیں اس جراثیمے کے لیے جو 10 سال پہلے ان کو ہلا کے گیا تھا, وائرل ایک بیماری کر کے گیا تھا, گلے کی یا سر کی, آنکھ کی, جو بھی بیماری, وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں اس کو مارنے کے لیے. پھر دوسرے اس قسم کے ذرے ہوتے ہیں جسے آپ جراثیمہ بیکٹیریا کہتے ہیں, جو آپ کی حیات کو, آپ کی اس فصل کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں سیلز کی فارم میں. اور کئی مسالے ہیں. یہ قلعہ ہے. قلعہ اتنی جلدی نہیں مٹتا جب تک کوئی
مائیکل نہ ہو، معجزہ نہ ہو. جب تک کوئی معجزہ نہ ہو. معجزات ہوتے ہیں، معجزات ہوتے ہیں ہر انسان کو. جب وہ عالم غنودگی میں جاتا ہے تو اس کو خواب آتے ہیں. جو خواب گہرائی میں آئے، جس خواب میں آپ کی گہری نیند ہو، تو آپ کا حرارہ ٹریلین ٹائم سفر کرتا ہے. آپ کی روح وہ کائنات کے ان رازوں کو بھی فاش کرتی ہے جو آپ کی سوچ یا آپ کی نظر کے سامنے نہیں، جن کو آپ نے ابھی تک دریافت ہی نہیں کیا. یہ اس کی خناکی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کس میری خناکی سے انکار کرو گے؟ نیچر کی خناکی ہے. ہر چیز میں راز ہے. ایسے ایسے راز ہیں جو آپ کو وہ فاش کرتا ہے خواب کی صورت میں. اور بڑا پیارا ایک التجا ہے کہ جب بھی سوئیے، جس حالت میں بھی سوئیے، اپنی تخلیق کو سوتے وقت اس سے پیار کیجئے، اس سے لاڈ کیجئے لاڈلے کی طرح. پھر دیکھیے کیا معجزات ہوتے ہیں آپ کی بقا میں. کیونکہ انسان سوچ میں بہت کمزور ہے، جلدی میں پیدا ہوا ہے، فوری عمل چاہتا ہے. انتظار کیجئے، صبر کیجئے، انشاءاللہ یہ پھل آپ کے سامنے ہے، یہ ثمر آپ کے سامنے ہے. اس میں بہت گہرائی ہے، پر بقا آپ کے پاس ہے. بقا آپ کے پاس ہے. ہوتا لگائیے، کوئی بات نہیں. اب تو سب کہہ رہے ہیں، اس وبا میں سب کہہ رہے ہیں، لیکن یہ اس کی خناکی ہے کہ جتنا انسان چاہے روشنیوں کے رنگ سے پیار کرے، فطرت سے پیار کرے، قدرت سے پیار کرے. آپ کا جو عمل ہے، ورشپ جسے کہتے ہیں، کوئی بھی فقہ، کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، یہ باڈی کو گرم رکھتا ہے اور ذہن کو ٹھنڈا رکھتا ہے. یہی اس کا ایک راز ہے اور آپ کو دیا گیا ہے. ابھی میں نے کہا نہیں بلیک کیپ وہ کھولے کے پیچھے پلٹ کے دیکھ، صدیوں سے چلا آیا ہے. اب میں مذہب کی طرف نہیں جاؤں گا. قوموں کو فلاح کرنے کے لیے پیغمبر بھیجے جاتے ہیں، میسنجر آف دی گاڈ. انسانوں کی فلاح کرنے کے لیے معاشرے میں آپ کو قدریں اور نارمز ملتی ہیں جو اس کی بقا ہے. ان نارمز کو آپ اس پہ چلیں گے تو دیکھیں گے کہ آپ کی یہ قدریں آگے جا کے وقت کے ساتھ کیا مقام پاتی ہے. ہر شخص سب سے پہلے طفولیت سے گزرتا ہے، پھر شبوبیت سے گزرتا ہے، پھر پیریت سے اور بعد میں جہولیت سے. اب مختصر معاشرے کی ویلیوز اور معاشی قدریں کی طرف میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں، جب معاشرہ بنتا ہے، سوسائٹی بنتی ہے، تو اس سے پھر اس کی ویلیوز آتی ہے. اب کچھ ویلیو جو ایسی ہیں جن ویلیوز کو آپ
زر کی صورت میں یا معاشی صورت میں استعمال کرتے ہیں وہ آپ کی معاشیات میں آ جاتی ہے، جیسے پیسہ، روپیہ وغیرہ. اور جو آگے اس کو حاصل ہوتا ہے اس ویلیو سے وہ اس کا ثمر ہوتا ہے، وہ اس کی ایلڈ ہوتی ہے یا پیداوار کہہ لیں. اگر آپ نے زیادہ وسائل استعمال کیے، حاصل کو جمع کیا، تو آپ کی زیادہ پیداوار ہوگی. آپ کی جب پیداوار زیادہ ہوگی آپ خود کفیل ہوں گے. یہ تو ویلیوز اینڈ لمٹس اور بیلنسز کی میں بارے میں ذکر کر رہا ہوں، یہ معاشرے کے اندر آتی ہے. اور اسی نارمز پہ چلتے ہوئے شہر اور مملکت کا وجود آتا ہے، اور پھر ایک خلقت اور ایک سیولائزیشن عالم وجود میں آتا ہے. جب وقت گزر جاتا ہے، پچھلی صدی آنے والے کو دیکھتے ہیں کہ اس صدی میں اس معاشرے میں یہ چیز ہوئی اور یہ بقا کے لیے ہوئی. وہی اٹھتا ہے جب دو آپس میں، اب کہنا تو نہیں چاہیے، کہہ دیتا ہوں، جب دو پلوان لڑتے ہیں یا دو ریسلر لڑتے ہیں، چاہے ان کے 6 راؤنڈ ہو یا 4 یا 10 راؤنڈ ہو، آخری راؤنڈ میں جو کھڑا ہوتا ہے اور جیتتا ہے، دوسرے کو گراتا ہے، وہی جیتتا ہے، وہی اس کی ہار ہے. وہ اس کی ہار ہوتی ہے، اس کی جیت ہوتی ہے. جو جتنی جلدی اس کو سمجھ جائے، بڑی چھوٹی مثال دی آپ کو میں نے، جتنی جلدی اس کو سمجھ جائے، دیکھیں ہم پھر واپس جیسے بچہ کھڑا ہو جاتا ہے 2 سال میں اپنے پاؤں پہ، اسی طرح ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے. یہ وقت تو چلتا رہے گا، پر اپنی نارمز کو نہیں ہم چھوڑ سکتے، اپنی قدروں کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ معاشری لمیٹیشن ضرور سے ہی، پر بیسکلی ہم اس سے آزاد ہیں، ہم نے بنائی ہیں. اچھی ہے یہ نارمز، اچھی ہے یہ قدریں، ویلیوز. جتنا ہو سکے قدم با قدم پھونک پھونک پہ چلیے. ابھی صرف امتحا ہے کہ پھونک پھونک پہ چلیے، باقی سب کچھ کریے. یہ آپ کی بقا انسانی کے لیے ہے. علم حاصل کیجئے، مت سوچئے کہ یہ آج جس در پہ کھڑے ہیں شاید ہم کو پیچھے لے جائے. بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. ہمیشہ فطرت آزاد ہوتی ہے تو آگے کو جائیے. مت سوچئے کہ پچھلے دن واپس آئیں گے، وہ آپ کا نقصان ہے. حاصل جمع آپ کے پاس ہے قدروں سے. جتنا زیادہ پرکھیے، ابھی میں نے عرض کیا نا، ہنا رنگ لاتی ہے پتھر پہ گس جانے کے بعد، سرخ رو ہوتا ہے انسان ٹھوکر کھانے کے بعد. جتنا پرکھیے اپنے آپ کو، ہر وہ نونس باڈی کو گرم رکھیے، ذہن کو ٹھنڈا رکھیے، اور اپنے معاشرے کی قدروں کو مت کھوئیے. ٹھیک ہے آپ میں فاصلہ آ گیا ہے، آپ وہ نہیں کر سکتے، تو اس کو فاصلے کو طے کر لیجیے. تو اس طرح مشکل کام تو نہیں کسی چیز کی لمیٹیشن کرنا. یہ اینگل کا علم ہے، یہ ہر انسان کو دیا ہے کائنات نے، کہ سٹانس بناتے ہیں آپ، ڈانس بھی اسی کو کہتے ہیں. آپ زاویے کے ذریعے ایک چیز کا حل نکال لیتے ہیں. تو اسی طریقے سے آج کل سوشل ڈسٹنس کہتے ہیں، سیم تھنگ. یہ آپ کر سکتے ہیں، پر ویلیوز پہ رہ کے، نارمز پہ رہ کے. مت چھوڑیے اپنے اس سوسائٹی کو جس کی بنیاد آپ ہیں.
بالکل ایک بڑی عمارت کے مانند ہے جس کے پلرز ہیں اور پلر کی بنیاد جڑوں نیچے تک ہے جس میں آپ کھڑے ہیں. مت گرائیے اس کو. سوچیے آپ نے اگر اس میں دراڑ ڈالی تو یہ پوری کی پوری عمارت نیچے آ جائے گی اور جب عمارت آ جائے گی تو معاشرہ کلیپس ہو جائے گا. مت سوچیے, مت جائیے ڈپریشن میں, انزائٹی میں. یہ سوچوں کے ڈارے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. انسان سوچ کی طرف جاتا ہے سمجھنے کے لیے, بس سمجھنے کے لیے جائیے. باقی آپ دیکھیے, غور سے دیکھیے اور سمجھیے. ہر راستے میں ایک منزل ہے اور اتنی منزلیں آپ کے سامنے ہیں کہ آپ جب اس منزلوں کا اندازہ لگائیں گے تو آپ کو روشنی ہی روشنی نظر آئے گی. یہ کائنات کے رنگ ہے. آج یہ حسن ہے, آج یہ حسن ہے کہ فاصلے سے ایک دوسرے سے نزدیک نہیں جا سکتے, بچے کو پیار نہیں کر سکتے, کسی کی خوشی غمی میں افسوس نہیں کر سکتے. برداشت کیجئے, آپ میں یہ ایکٹیویٹڈ کا سینس ہے, جنات کی طرح نہیں, ایلینز کی طرح نہیں, یہ پورے سینس دیے ہوئے ہیں آپ کو. ایک سینس کو یوز کیجئے. اب تخیل میں یہ تخیل ہی ہے سب کچھ. تخیل کے کرشمے ہے, بلندی ہے نہ پستی ہے, یہ ویرانے کا ویرانہ اور بستی کی بستی ہے. تو یہ تخیل کیجئے. جیسے ہی آپ کا تخیل آپ کی انتہا کو چھوئے گا, آپ میں ایک بقا کی جنگ آئے گی, آپ میں ایک ریسسٹنس آئے گی اور اس پر مضبوط ہو جائیے. یہ ہر شخص, ہر فرد کے لیے لازم ہے. سفر وسیلہ ہے, ظفر ہے. پہلے کم تھا اب زیادہ ہے, پہلے فرد پہ تھا اب قوم پہ ہے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. ہمسا ہم ندا ہویو ہائمس ڈانکیشن بیٹیشن چن چن اریگیسیا سوادی کا